آپس میں فاصلہ نہیں رکھے. تھوڑی سی کوشش فرمائیں، یہ ساری جگہ خالی ہے، تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ تھوڑا سا ماحول بن جائے. بڑی مہربانی اللہم صلی علی محمد محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائل ولا یحصی نعماءه العاد ولا یؤدی حقه المجتہد. ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد ورسول المسدد والمصطفى الأمجد محمود الأحمد أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر ناراض نہ ہو تو ذرا اس سے بلند صلوات پڑھ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ کے پہلو میں بھائی سو رہے ہیں، ذرا ان کو جگائیں. نعرہ تکبیر. محمد و آل محمد کے خالق کا نام عبادت سمجھ کر بآواز بلند لیں گے. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدریہ. حیدریہ. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. مل کے صلوات کی آواز بلند فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہاں بیٹا ذرا جلدی کرو نا، ڈائری لے جاؤ. ارباب دانش و اہل علم حضرات، بزرگان دین، برادران ملت، عاشقان رسول و عاشقان اولاد رسول و عاشقان رسول و آل رسول. میں نے اس وقت آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 18 سورہ نمبر 24 یعنی سورہ النور کی
آیت نمبر 36 کو اس وقت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کی جائے۔ اس آیت میں اللہ زبان بے زبانی کے ساتھ حکم دے رہا ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ کچھ گھر ایسے گھر ہیں کائنات میں کہ جن گھروں کو اللہ ہر صورت بلند رکھنے کا حکم دے رہا ہے۔ توجہ فرما رہے صاحبان، تھوڑا سا میرے ساتھ بولنا پڑے گا۔ فی بیوت، کچھ گھر ایسے گھر ہیں کہ جن گھروں میں نور کے چراغ، نور کی قندیلیں روشن ہیں۔ مجمع تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، بات سمجھ رہا ہو تو بات دینے کا مزہ آتا ہے۔ مجھے اس فکرے پہ پتہ چل جائے گا کہ مجھے آگے 5-7 منٹ اور پڑھنا ہے یا کہیں پہ بات کو سمیٹ دینا ہے۔ کچھ گھر ایسے گھر ہیں کہ جن گھروں میں نور کے چراغ، نور کی قندیلیں روشن ہیں، یعنی جن گھروں میں ہر وقت نور کے چراغ روشن ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ پوری کائنات کو ان گھروں کا نور منور کر رہا ہے۔ تو یہ گھر ایسے گھر ہیں کہ جن گھروں کے لیے اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، اذن اللہ ان ترفع، کہ ان گھروں کو ہر صورت بلند رکھا جائے، ان کو گرانا نہیں، ان کو مسمار نہیں کرنا، ان پہ بلڈوزر نہیں چلانی، بلکہ ان گھروں کو ہر صورت بلند رکھا جائے۔ اب ان گھروں سے مراد کون سے گھر ہیں؟ تو سب سے پہلے ہمارے برادرانی اہل سنت کے نزدیک جو ان کے علماء نے، بیٹا ذرا سار اٹھا کے بیٹھنا پڑے گا، اگر آپ 2-4 بندے بیٹھے ہیں، اگر آپ بھی موبائل سے لگیں گے تو میں کس کو سناؤں گا؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہمارے برادران اہل سنت کے جو علماء نے اس کی تفسیر کی ہے، قبلہ موجود ہیں، وہ کم از کم اس کی 3 تفسیریں انہوں نے کی ہیں۔ پہلی تفسیر وہ فرماتے ہیں ان گھروں سے مراد بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے۔ دوسری تفسیر ان گھروں سے مراد بیت المقدس، مسجد اقصیٰ ہے۔ تیسری تفسیر وہ فرماتے ہیں کہ اس زمین پر، اس دھرتی پر جتنی بھی مسجدیں نظر آ رہی ہیں، ان گھروں سے مراد وہ مسجدیں ہیں۔ میں یہاں پہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو تفسیر اپنے ماننے والوں کو دے رہا ہے، ہم شیعان محمد و آل محمد اس پر اعتراض نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم ایمانداری سے یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے جیسے جیسوں سے قرآن لیا ہے، نہیں جو سمجھ رہے ہیں وہ تھوڑا سا بولیں گے میرے ساتھ، جس نے، ہاں بھائی سونا بھی ہے، جوان ہو ٹیک لگا کے بیٹھے ہو، جو علی کے سہارے پہ آتا ہے وہ دیواروں کا سہارا تو پھر نہیں لیتا۔ ہاں جس نے جیسے جیسوں سے قرآن لیا ہے، وہ ویسے ویسوں کو قرآن پہنچا رہا ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے ہم شیعان محمد و آل محمد کا، تو ہم صدیوں سے
یہ اعلان کرتے چلے آ رہے ہیں کیا ہم نے قرآن نہ کسی قاری سے لیا ہے، نہ کسی مولوی سے لیا ہے، نہ کسی حافظ سے لیا ہے، وارثوں سے لیا ہے۔ بس آپ تھوڑا سا بول پڑے تو مجھے یقین ہو گیا کہ میری بات آپ تک پہنچ گئی۔ ہم نے قرآن جب بھی لیا ہے، بیٹا میری طرف دیکھنا ہے، ہاں ورنہ پیچھے جانا پڑے گا۔ ہم نے قرآن جب بھی لیا ہے قرآن کے وارثوں سے لیا ہے۔ سر اٹھانا، اگر میرا حق بنے تو بولو، نہ بنے تو میں آپ سے رعایت نہیں چاہتا۔ اگر حق بنے میرے فکرے پہ تو آپ کو زبان سے بولنا پڑے گا۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں دیکھیے، حافظ قرآن، قاری قرآن وہ ہوتا ہے جو قرآن سناتا ہے، مگر صرف اس وقت تک جب تک اس کے جسم اور اس رہتا ہے۔ نہیں، مجھے افسوس ہوا ہے، یقین کریں بڑا دکھ ہوا ہے۔ حافظ قرآن، قاری قرآن وہ ہوتا ہے جو قرآن تو سناتا ہے، مگر صرف اس وقت تک جب تک اس کے جسم اور روح کا رشتہ آپس میں قائم رہتا ہے۔ یعنی جب تک جسم میں روح ہے وہ قرآن بھائی جان میری طرف دیکھنا ہے، وہ قرآن سنانے کے قابل ہے۔ ادھر روح نکلی، ادھر وہ قرآن سنانے کے قابل نہ رہا۔ گھروں میں جا کے سوچنا میں نے کیا کہا ہے۔ ادھر روح نکلی، ادھر وہ قرآن سنانے کے قابل نہ رہا۔ کیوں؟ نہ لے کے آیا تھا، نہ وہ قرآن لے کے جا رہا ہے۔ جو اس نے یاد کیا تھا وہ ادھر ادھر سے یاد کیا تھا، ادھار تھا، ادھار واپس کرنا پڑتا ہے، قرض لوٹانا پڑتا ہے۔ جو حافظ ہے، جو قاری ہے، وہ قرآن سناتا ہے صرف اس وقت تک جب تک اس کے جسم میں روح رہتی ہے۔ میرے خاموش سامعین، جو وارث ہوتا ہے وہ روح کا محتاج نہیں ہوتا۔ جسم ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے، اس کا سر کٹ بھی جائے، وہ نیزے کی نوک پہ بھی مر کے بتائے گا کہ حافظ اور ہے، وارث اور۔ جیتے رہے، سلامت رہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حیدری، جیتے رہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا جی، اتنا بھی کم مجمع نہیں ہے، ایک ڈھیلی ڈھیلی صلوات اور بھی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لاہور والوں، بے نام ہونا یہ جرم نہیں ہوتا، کہ اگر کوئی لاہور میں نامور نہیں ہے تو یہ اس کا جرم ہے۔ بات سن کے تعلق، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ میری محنت دیکھیں اور اپنی بے نیازی دیکھیں۔ میرے معظم مکرم سامعین، ہم نے قرآن، بھائی چھوڑ دو یار، کیا کر رہے ہو، چھوڑ دو، حد ہو گئی ہے۔ ہم نے قرآن جب بھی لیا ہے، ہم نے قرآن کے وارثوں سے لیا ہے۔ دیکھیے صاحب، ذرا سا توجہ تقسیم ہو جائے تو فکرہ پھر بار بار دہرانا پڑتا ہے، وہ بات مضمون میں ربط نہیں رہتا۔ ہم نے قرآن جب بھی لیا ہے وہ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفیٰ کے بعد چھوڑ کر نہیں، ہر بندہ ہر بندے کے لیے نہیں پڑھتا۔ تم رسول کے بعد، میں کھلے لفظوں میں نہیں پڑھ سکتا، اشارہ ہی کرنا ہے، سمجھ جاؤ تو آپ کی مرضی ہے۔ تم رسول کے بعد چھوڑ کر، علی سے لے کے مہدی تک
ان 12 کو وارث کیوں مانتے ہو؟ اپنا راہبر کیوں مانتے ہو؟ ہم کہتے بھائیو اللہ نے وارث قرآن اسے بنایا ہے، یا وہ مصطفیٰ ہے، یا وہ مرتضیٰ ہے، یا وہ مجتبی ہے، تو ہم پہ گلا کیسا؟ پوری کائنات میں پھر کر تلاش تم کر لو، سوائے محمد و آل محمد کے کوئی گھر دکھاؤ جس گھر میں ایک ہی وقت میں ایک ہی چادر کے سائے میں مصطفیٰ بھی ہو۔ بولو یار جنہیں سمجھ آ رہی ہے، ہائے ہائے، یا وہ مرتضیٰ بھی ہو یا وہ مجتبی بھی ہو، تو ایک ہی چادر دکھائی دیتی ہے کہ جس میں اللہ تعارف کروا رہا ہے کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، تو یہ ہے وہ گھرانہ جو اللہ کا چنا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بس نتیجہ سن لو، میری بھی قسمت اور آپ کی بھی قسمت، یہ گھر کون سے گھر ہیں کہ جن گھروں کو اللہ ہر صورت بلند رکھنے کا حکم دے رہا ہے۔ حوالہ دے رہا ہوں، الحمدللہ میں صرف اس کتاب کا حوالہ دوں گا۔ بھائی جان بیٹھ جائیں، ذرا درود پڑھیے گا، سلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کی مہربانی ہے، آپ نے مجھے اس دعا سے نوازا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ تقریر کا ایک موضوع تسلسل جو ہوتا ہے وہ ذرا سا ٹوٹ جائے تو پھر بات پھر پیچھے سے جوڑنی پڑتی ہے۔ وہ کون سے گھر ہیں کہ جن گھروں کو اللہ ہر صورت بلند رکھنے کا حکم دے رہا ہے؟ بس یہی بات دے کے میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، کتاب کا نام لے رہا ہوں، جو صاحب لکھنا چاہے میری طرف سے اجازت ہے، تقریر کے بعد لکھوانا چاہو میں پھر بھی حاضر ہوں، مولا کا ممبر گواہ ہے۔ کتاب صرف وہ بتاؤں گا جو میری لائبریری میں خود موجود ہو، جس کا جب دل چاہے مجھ سے حوالہ میرے غریب خانے پہ آ کے وہ لے سکتا ہے۔ لاہور میں میری رہائش ہے۔ کتاب کا نام ہے تفسیر در منصور، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 143۔ ہمارے بھائیوں کی بڑی کتاب حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی، اور اس کا اردو ترجمہ کیا ہے پیر کرم علی شاہ صاحب بھیرا شریف والوں نے۔ یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ یہ گیٹ کراس کرے اردو بازار رحمانیہ کتب خانے سے یہ کتاب مل رہی ہے۔ اس سے زیادہ میں وضاحت کے ساتھ حوالہ نہیں دے سکتا۔ تفسیر در منصور، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 143۔ دوسری کتاب ارجح المطالب، ہمارے بھائیوں کی بہت بڑی کتاب، حضرت علامہ عبید اللہ امرتسری کی لکھی ہوئی، جس کا صفحہ نمبر ہے 141۔ میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ جب یہ آیت رسول پہ نازل ہوئی، رسول پاک نے تمام صحابہ کے سامنے مسجد کے اندر اس تلاوت کو، اس آیت کو تلاوت کیا۔ جب تلاوت کیا تو صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایو بیوت، ان گھروں سے مراد کون سے گھر ہیں؟ گھبرا گئے نا صاحبان؟ ان گھروں سے مراد کون سے گھر ہیں کہ جن گھروں کو کسی صورت گرانا نہیں، مسمار نہیں کرنا، وہ کون سے گھر ہیں؟ تو رسول پاک نے اپنی زبان موجز بیان سے صحابہ کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ ان گھروں سے مراد بیوت الانبیاء، نبیوں کے گھر ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں بھول گیا ہوں؟ نہ میں بھولا ہوں نہ میں گھبرایا ہوں۔ ان گھروں سے مراد بیوت بابا جی ذرا ہاتھ چھوڑیں گے، ان گھروں سے مراد بیوت الانبیاء،
نبیوں کے گھر مراد ہیں۔ سوال تھا کون سے گھر، جواب ہے نبیوں کے گھر، تو قبلہ جواب تو پورا ہو گیا نا، کہ سوال تھا ان سے مراد کون سے گھر، نبی نے فرمایا نبیوں کے گھر، جواب مکمل ہو گیا۔ لیکن میں کیا کروں، روایت جہاں ختم نہیں ہوئی، جیسے رسول نے فرمایا ان گھروں سے مراد نبیوں کے گھر ہیں، فقامہ حوالہ میں دے چکا ہوں، فقامہ ابو بکر، حضرت ابو بکر جیسی تاریخ کی شخصیت صحابہ کے درمیان سے کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو کر کیا گیا فاشارہ الی بیت علی و فاطمہ، علی کو بطول کی گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا یا رسول اللہ احاذ البیت من بیوت الانبیاء، کیا یہ گھر نبیوں کے گھروں میں شامل ہے؟ نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، کیا یہ گھر علی جو بطول کا گھر نبیوں کے گھروں میں شامل ہے؟ میں یہاں پہ رکتا ہوں، ایک بندہ نہ بولے، میں اپنے فکر پہ مطمئن ہوں۔ کم از کم حضرت ابو بکر نے، تاریخ کی اس شخصیت نے اپنے ماننے والے، اپنے نام پہ لشکر بنانے والوں کو اتنا تو سمجھا دیا کہ علی جو بطول کا گھر ہمارے گھروں جیسا نہیں، بولو یار جنہیں سمجھ آ رہی ہے، ہمارے گھروں جیسا نہیں، بابا جی آپ نہیں بول رہے، بلکہ علی جو بطول کا گھر ان کے عقیدے کے مطابق نبیوں کے گھروں جیسا ہے، تو ماننا پڑے گا بنیادی طور پہ۔ تو یہ عقیدہ انہوں نے ہی دے دیا کہ یہ اور ہے، ہم اور ہیں، یہ ہے سوال ان کا۔ اب رسول کا جواب سنو، اور منبر قبلہ کے حوالے۔ جب رسول پاک نے ان کا یہ سوال سنا، احاذ البیت من بیوت الانبیاء، کیا یہ گھر نبیوں کے گھروں میں شامل ہے؟ رسول کا جواب سننا، رسول فرماتے نعم بل من افاضلہا، یہ گھر صرف ان گھروں میں شامل نہیں، بلکہ یہ گھر نبیوں کے گھروں سے افضل ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہی بات تو میں سمجھانا جا رہا تھا۔ بل من افاضلہا، یہ گھر نبیوں کے گھروں سے افضل ہے۔ اب ایک بندہ نہ بولے، فکرہ تو مجھے دینا ہے، بابا جی گھر افضل نہیں ہوتا، گھر والوں کی وجہ سے افضل ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جب یہ گھر نبیوں کے گھروں سے افضل ہے تو پھر ماننا پڑے گا اس گھر کا ہر مکین سارے نبیوں سے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک، نہیں مجھے افسوس ہوا ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک اس گھر کا ہر مکین ان سے افضل ہے۔ تو اس گھر میں کون ہے؟ علی ایک، سیدہ دو، حسن تین، حسین چار۔ رسول سمجھا رہے ہیں کہ علی، بطول، حسن، حسین یہ نبیوں سے افضل ہیں۔ تو پھر تیری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو علی نبیوں سے افضل ہو، جس کی برابری کوئی نبی نہیں کر سکتا، پھر اس علی کی برابری کا دعویٰ کوئی امتی کیسے کر سکتا؟ نعرہ